یا ڈیزائن پڑھ رہے ہیں، نیز مستقبل میں وہ ٹی وی شوز کرنے کے خواہش مند ہیں۔ حضور انور نے موصوف سے استفسار فرمایا کہ کیا وہ فلم انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں یا کسی نیوز چینل میں۔ حضور انور نے توجہ دلائی کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ MTA میں اپنی مہارت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک خادم نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ یونیورسٹی کے چوتھے سال میں ہیں اور اس وقت بایو میڈیکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، نیز مستقبل میں میڈیسن میں کمبائنڈ ڈگری اور PhD کرنے میں نیز ریسرچ کے میدان میں آنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ حضور انور نے موصوف سے ان کے عزائم کی بابت دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ ابھی تک محض سوچ و بچار کر رہے ہیں۔ بائیں ہمہ مزید بتایا کہ حال ہی میں موصوف کو ریسرچ میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ حضور انور نے ارشاد فرمایا کہ ریسرچ بہتر رہے گی۔ اسی طرح موصوف نے عرض کیا کہ وہ وقف نو کی بابرکت اسکیم میں بھی شامل ہیں۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو تم ریسرچ میں جا سکتے ہو۔ اگلے خوش نصیب خادم جنہوں نے حضور انور سے بات کرنے کی سعادت حاصل کی، انہوں نے بتایا کہ وہ آبائی طور پر ہنجراہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ پیشہ ورانہ طور پر وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ڈیزائن کوالٹی انجینئر کے طور پر کام کر رہے ہیں، نیز ہسپتال کے مریضوں کی مانیٹرنگ میں تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح بتایا کہ انہوں نے بایولوجی اور میڈیکل انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرتے ہوئے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ موصوف نے بطور سیکرٹری تعلیم اپنے سپرد جماعتی خدمت کا تذکرہ بھی کیا۔ حضور انور نے موصوف سے دریافت فرمایا کہ کیا وہ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں، جس پر موصوف نے اس بات میں جواب دیا۔ حضور انور کے دریافت فرمانے پر کہ کیا وہ میاں ریاض ہنجراہ کے پوتے ہیں، موصوف نے اس بات میں جواب دیا۔ حضور انور نے مزید استفسار فرمایا کہ کیا آپ کبھی پاکستان گئے ہیں اور آپ کو اپنی خاندانی تاریخ معلوم ہے۔ موصوف نے ان سوالات کا اس بات میں جواب دیا۔ پھر حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ پنجابی بول سکتے ہیں، جس پر موصوف نے نفی میں جواب دیتے ہوئے اس دلی خواہش کا فرط جذبات میں اظہار کیا کہ کاش مجھے پنجابی بولنی آتی ہوتی۔ حضور انور نے یہ سماعت فرما کر موصوف کو تلقین کی کہ آپ کو پنجابی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ آپ کو اپنی خاندانی تاریخ سے واقفیت حاصل نہیں ہوگی۔ موصوف نے اس پر مضبوط عزم کا اظہار کیا کہ میں پنجابی سیکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ایک نوموائے خادم کو حضور انور سے اپنا تعارف کروانے اور نیز بات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ موصوف نے عرض کیا کہ انہیں 2014 میں حضور انور کے دست مبارک پر شرف بیعت حاصل ہوا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک بینک میں بطور مالیاتی مشیر کام کر رہے ہیں۔ حضور انور نے موصوف کو ہدایت فرمائی کہ اپنے مربی صاحب سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں۔ پھر ایک خادم نے جو کہ برکت علی صاحب درویش قادیان کے پوتے ہیں عرض کیا کہ حال ہی میں انہوں نے کالج سے کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ایک خادم نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈینٹسٹ ہیں۔ مؤخر ذکر ہنجراہ خاندان سے تعلق رکھنے والے موصوف کے بھائی نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ اور ان کی اہلیہ دسمبر سے مراکش میں تھے اور انہوں نے ایک 16 ماہ کے بچے ابراہیم کو گود لیا ہے۔ موصوف نے ان جملہ امور کی بابت خصوصی درخواست دعا کی۔ اس کے بعد جس خادم کو حضور انور سے بات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ آرگینک کیمسٹری میں PhD ہیں۔ برکت علی صاحب درویش قادیان کے ایک اور پوتے نے عرض کیا کہ ان کی عمر 21 سال ہے اور وہ اس وقت یونیورسٹی کے تیسرے سال میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ ان کا میڈیکل کا پہلا سال ہے، نیز وہ اپنے مستقبل کے بارے میں حضور انور سے رہنمائی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ حضور انور نے موصوف کی ترجیحات کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے انہیں کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن کرنے کا مشورہ عطا فرمایا۔ برکت علی صاحب درویش قادیان کے تیسرے پوتے نے عرض کیا کہ وہ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ برکت علی صاحب کے جن 3 پوتوں کا ذکر ہوا ہے وہ آپس میں کزن ہیں۔ پھر ایک خادم نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ انہوں نے میکینیکل اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ڈوئل ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد اگلے خادم وہ تھے جنہوں نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ اس وقت کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بتایا کہ حال
ہی میں ان کو ادائیگی عمرہ کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ نیز مستقبل میں وہ ماسٹر ڈگری حاصل کرنے اور پھر کام کے میدان میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک خادم نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ سائبر سیکیورٹی میں اپنا کیریئر بنانے کے خواہش مند ہیں۔ حضور انور نے موصوف سے دریافت فرمایا کہ کیا شادی کروا لی ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو حضور انور نے عمر کی بابت دریافت فرمایا کہ کتنے سال کے ہو، جس پر موصوف نے عرض کیا کہ 27 سال کا ہوں۔ حضور انور نے فرمایا تو پھر شادی کرواؤ۔ موصوف کے جواب پر کہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، حضور انور نے استفہامیہ انداز میں فرمایا کہ ڈھونڈ رہے ہو، آسمان سے تو نہیں ٹپکنا، کوئی نیک عورت تلاش کر لو۔ اسی طرح حضور انور نے موصوف کو توجہ دلائی کہ اگر خود نیک ہوگے تو نیک عورت ملے گی، اگر خود نیک نہیں ہو تو پھر نیک عورت کہاں سے ملے گی؟ اگلے خادم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کیا کہ ان کے 3 بچے ہیں اور ان کی عمر 37 سال ہے۔ پھر ایک واقف نو خادم کو حضور انور سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے عرض کیا کہ حال ہی میں انہیں بایولوجی میں بیچلر کی ڈگری مکمل کرنے کی توفیق ملی ہے۔ اسی طرح بطور قائد مجلس کنیکٹیکٹ خدمت کی توفیق پانے والے خادم کو اپنا تعارف کروانے اور بات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بعد ازاں حضور انور نے اول الذکر نومبائے خادم سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کے پس منظر کے بارے میں دریافت فرمایا تو موصوف نے عرض کیا کہ وہ پورٹریکن ہیں، ان کی پرورش ایک عیسائی گھرانے میں ہوئی تھی۔ مزید برآں شاملین مجلس کو حضور انور نے سے مختلف موضوعات پر متفرق سوالات پوچھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ کمپنیاں اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں۔ نیز ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کس کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں موصوف نے حضور انور سے رہنمائی طلب فرمائی۔ حضور انور نے موصوف سے استفہامیہ انداز میں دریافت فرمایا کہ کیا امریکہ میں کوئی ایسا بھی کاروبار ہے جس میں اسرائیلی بالواسطہ یا بلا واسطہ انوالوڈ نہ ہوں؟ نیز انہیں نصیحت فرمائی کہ وہ اپنی آمدنی میں سے چندہ زیادہ ادا کیا کریں اور صدقہ دیا کریں۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے آرگن ٹرانسپلانٹ کروائے ہوں انہیں مدافعتی نظام کے لیے بہت سی ادویات لینا پڑتی ہیں۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھک ادویات بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسے معاملات میں ڈاکٹرز اکثر یہ تائید کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ادویات استعمال نہ کی جائیں۔ حضور انور اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہمیں ہومیوپیتھک دوائیں استعمال کرنی چاہیے جبکہ ڈاکٹرز نے اسے استعمال کرنے سے منع کیا ہو؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ہمیں صرف ایک ہی دوائی پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہو یا آپ سمجھتے ہوں کہ اضافی طور پر ہومیوپیتھک دوائی آپ کے علاج یا بیماری کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو آپ وہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ہومیوپیتھک دوائی پر ایمان نہیں رکھتے ان پر وہ دوائی کوئی اثر نہیں کرے گی، یہ آپ پر منحصر ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دوائی لے رہے تھے۔ آپ نے پہلے ایلوپیتھک دوائی لی، پھر آپ نے مقامی دیسی دوائی لی اور پھر آپ نے ہومیوپیتھک دوائی لی۔ ایک شخص جو پاس کھڑا تھا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دوائیاں لی ہیں، کون سی دوائی کام کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی دوائی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے کس دوائی میں شفا رکھی ہے جو میری بیماری کو ٹھیک کر دے، اس لیے میں ساری دوائیاں استعمال کر رہا ہوں۔ پھر ایک خادم نے عرض کیا کہ مجھے پاکستان سے ایک رشتے کی تجویز موصول ہوئی ہے اور وہ اس سلسلے میں دعا کی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ مزید موصوف نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے تخلیق کے عمل کو آغاز فرمایا تھا، لیکن کسی نہ کسی دن ہمارا خاتمہ بھی تو ہونا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ کسی دن زمین پر ہمارا وقت ختم ہو جانا ہے۔ نیز دریافت کیا کہ کیا جنت میں ہمارے قیام کا وقت محدود ہوگا اور کیا وہ وقت بھی کبھی ختم ہو جائے گا؟ حضور انور نے فرمایا کہ آخرت میں وقت کا تصور ہماری عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر وقت کی کوئی خاص حد ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، وہ ہمارے لیے لامحدود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب ختم ہونے والا ہے، اس کا درست طور پر اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ یہ لکھا ہے کہ میرا ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے۔
اگر آپ ان کو ضرب دیں تو یہ اربوں سالوں کے برابر ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ختم ہوگا، تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کی نظر میں ٹائم لمٹ ہے، لیکن وہ ہماری سوچ و سمجھ سے بالا بات ہے۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ میرا سوال آج صبح مسجد مبارک میں سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر سے دیے گئے درس کی بابت ہے، جو عیسائیوں کے متعلق تھا کہ وہ رومی سلطنت سے دلچسپی اور ایک خاص قسم کی رغبت رکھتے ہیں، جبکہ انہیں ستایا اور مسلمانوں پر وہ لعنت بیچتے ہیں جنہوں نے انہیں بڑی خوشی سے قبول کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ وہ تمام انسانوں، انبیاء اور مذاہب سے بالا تر ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کچھ دشمنی ہے۔ وہ اصل عیسائی ہی سچے مومن تھے جو ایک خدا کو مانتے تھے۔ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر بعد میں جب عیسائیت پھیلی اور رومن بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، تب انہوں نے عیسائیت کی تعلیم کو بگاڑ دیا اور اپنی کچھ رسومات اور مذہب کی تعلیم کو ساتھ ملا دیا۔ اب موجودہ دور کی عیسائیت رومی نظریات اور عیسائیت کا مرکب ہے، اس وجہ سے وہ رومیوں کے خلاف نہیں ہے۔ ایک واقف نو خادم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سول انجینئرنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ وہ دیگر شعبہ جات جیسا کہ میڈیسن وغیرہ کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے اس تناظر میں ایک مخصوص فیلڈ کے انتخاب کے بارے میں اپنی الجھن کا اظہار کیا، نیز حضور انور سے اس حوالے سے رہنمائی طلب فرمائی۔ حضور انور نے فرمایا کہ اگر ان مضامین کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ وہ میڈیسن بھی پڑھ لیں تو یہ فائدہ مند ہوگا۔ نیز اس بات پر زور دیا کہ میڈیسن بہتر ہے۔ بائیں ہمہ تجویز فرمایا کہ میڈیکل فیلڈ میں ریسرچ کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر آپشن ہوگا۔ مزید برآں موصوف نے عرض کیا کہ خدام نے اپنی انگوٹھیاں جمع کروا دی ہیں، نیز عاجزانہ درخواست ہے کہ کیا آپ انہیں متبرک فرما سکتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے ادرائے شفقت ایک ایک کر کے انگوٹھیوں کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھی سے مس کر کے متبرک فرمایا۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ ان کا یہ وفد مربی صاحب کے ساتھ اس نیت سے آیا تھا کہ روزانہ 5 نمازیں حضور انور کی اقتداء میں ادا کرنے اور بالمشافہ ملاقات کے ذریعے حضور انور کی صحبت صالحہ سے فیض یاب ہونے کی توفیق پائیں گے۔ اس پر حضور انور نے تلقین فرمائی کہ پھر یہی آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طرح موصوف نے عرض کیا کہ ہم امریکہ واپس جا رہے ہیں، تو خلافت سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے کے واسطے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضور انور نے فرمایا کہ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز وقت پر ادا کریں، جو مرضی حالات ہو جائیں، کبھی کوئی نماز مت چھوڑنا۔ یہ وہ اہم چیز ہے جس پر آپ زور دیں اور اس پر خاص توجہ کریں۔ اس کے بعد ایک خادم نے حضور انور سے اجازت طلب فرمائی کہ کیا میں آپ کی موجودگی میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں؟ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا آپ شاعر ہیں؟ اس پر تمام حاضرین مجلس بھی مسکرا دیے۔ موصوف نے نفی میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ جب ہم ہر جمعے کے خطبے کے لیے MTA پر حضور کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے روحانی طور پر ترقی کرنے کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے حضور انور کی صحبت میں رہ کر روحانی انقلاب پیدا کرنے کا ایک ایسا خاص تجربہ تھا جن کو الفاظ میں ڈالنا ایک مشکل امر ہے۔ حضور انور سے 12 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر میرے دل کو قرار اور خوشی محسوس ہوئی۔ خلافت کے لیے میری محبت مضبوط ہے اور میں حضور سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور انور نے جزاک اللہ کہا اور مسکراتے ہوئے تبصرہ فرمایا کہ آپ کی پیمائش کی صلاحیت تو بہت اچھی ہے۔ آپ نے 12 فٹ ناپے ہیں، کیا یہ واقعی 12 فٹ ہی بنتے ہیں؟ موصوف نے عرض کیا کہ شاید 15 فٹ ہوں۔ حضور انور کے دریافت فرمانے پر حضور موصوف نے عرض کیا کہ مسجد بیت الفتوح میں رہائش کا انتظام تھا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ پھر آپ فجر کی نماز پر تو نہیں آ سکتے ہوں گے۔ موصوف نے عرض کیا کہ آج صبح ایسا ممکن ہو سکا تھا کیونکہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ حضور انور کے کھانے کے معیار کے متعلق استفسار فرمانے پر موصوف نے عرض کیا کہ کھانا بہت اچھا اور 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کا تھا۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ لنگر خانے کے کارکن
آپ کا اچھا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس پر موصوف نے الحمدللہ کہتے ہوئے مکمل تسلی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ حضور انور نے کھانے کے حوالے سے مزید یہ بھی دریافت فرمایا کہ کسی کا پیٹ خراب تو نہیں ہوا؟ موصوف کے نفی میں جواب پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ کرے نہ ہو۔ اسی طرح حضور انور نے ہدایت فرمائی کہ لنگر کھانے کے متعلق اگر کوئی منفی بات ہو اس کو اجاگر کریں اور اسے تحریر میں لائیں تاکہ وہ امپروو کریں۔ اسی طرح امپروومنٹ ہوتی ہے، جو ہماری کمزوریاں یا کمیاں ہیں وہ سامنے آ جائیں، پھر ہم جان سکیں گے کہ کس طرح ہم نے بہتری پیدا کرنی ہے۔ اگر ہر کوئی جھوٹی موٹی تعریفیں کرتا رہے تو پھر آپ اپنے اندر بہتری پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے نیگیٹو کمنٹس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ ایک خادم نے حضور انور سے درخواست کی کہ آپ ہمارے مربی صاحب کے لیے بھی دعا کریں، جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور اس ٹرپ کو ممکن بنانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ نوجوان ہونے کے ناطے انہیں نوجوانوں میں اتفاق و اتحاد کی مربوط قوت ہونا چاہیے۔ ایک سوال کیا گیا کہ ہم تبلیغ کو مزید مؤثر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، نیوز لٹریچر، پمفلٹس اور بروشرز تقسیم کر کے اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے جتنا میں ممکن ہو سکے تبلیغ کرنی ہے، جبکہ ثمرات اور نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب وہ چاہے گا تو تمہیں پھل بھی عطا کرے گا۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ ہمارے گروپ میں بہت سارے خدام ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، ابھی بعض کا یا تو نکاح ہوا ہے یا منگنی ہو گئی ہے، یا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں اور انشاءاللہ جلد شادی شدہ ہو جائیں گے یا شادی کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرما سکتے ہیں، ایک وصف یا بات جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں اور جس سے ہم اپنی ہونے والی شریک حیات سے ایک خاص عائلی تعلق قائم کر سکیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہمیشہ اپنی بیویوں کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ جب بھی تم کوئی چیز یا کوئی کمزوری دیکھو تو اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنی زبان کو بند رکھو، آپ کی زندگی بہترین گزرے گی۔ یہ فرماتے ہوئے حضور انور نے مسکرائے اور تمام حاضرین مجلس بھی خوب محظوظ ہوئے۔ ملاقات کے اختتام پر حضور انور نے خدام کو قلم عطا فرمائے، نیز اپنے ساتھ گروپ فوٹو بنوانے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضور انور نے آخر پر سب شاملین کو اللہ حافظ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور اس طرح یہ ملاقات بخیر و خوبی انجام پذیر ہوئی۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔